الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کے تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد اربہ ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا آخری نبی بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس و مقدس میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شب لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت بے مثال کو اور اپنی تائید لازوال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر پر نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے بہت سے اہم عناوین آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک یہود اور اہل فلسطین کے درمیان جو آپس کے اندر تنازع بڑی شدت کے ساتھ زور پکڑ گیا۔ چنانچہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہود کے حوالے سے جو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہود کی ہم سے جو مخالفت ہے وہ بڑی ہی شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود کو اہل اسلام کا بدترین دشمن قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکوں کو بھی ان کا بدترین دشمن قرار دیا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ طبقہ جو اہل اسلام کی دعوت کو سن کر حلقہ بگوش اسلام جلدی ہو سکتا ہے، تو اللہ نے اس میں نصارہ کا ذکر کیا۔ وہ آج کا نصرانی یہودیوں کے شکنجے میں آنے کی وجہ سے اہل اسلام کا بہت بڑا مخالف بنا ہوا ہے، لیکن آج بھی ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے مقامات کے اوپر جو غیر جانبدارانہ مسیحی برادری ہے اس سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یوسف چیمبر کا واقعہ ہے، حمزہ انڈریاس کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے یوسف ایس کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے عبد الرحیم گرین کا واقعہ ہے، جان فلپس کا واقعہ ہے، ٹونی بلیئر کی سالی کا واقعہ ہے، اسی طرح وین کلیورن کا واقعہ ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے معاشروں کے اندر، اپنے اپنے سماج کے اندر ایک حیثیت کے حامل لوگ، اور ان کی ایک سماجی ویلیو تھی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، گریجویٹ تھے، گفتگو کا فن رنگ ڈھنگ جانتے تھے۔ اللہ نے ان میں تجزیے کی صلاحیت بھی رکھی تھی، ان میں تحلیل کا ملکہ اور مادہ بھی موجود تھا۔ جب انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پوری گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تو اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے کہ یقیناً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی چنیدہ اور برگزیدہ رسول ہیں۔ وین کلیورن تو گیٹ ولڈر کا بالکل دایاں بازو تھا، اور وہ قرآن مجید کو اس سے قبل پوائزن بک، زہریلی کتاب قرار دے چکا تھا، پوائزنس بک قرار دے چکا تھا، زہریلی کتاب قرار دے چکا تھا، اور وہ ابھی مزید ڈیپتھ میں جا کر اسلام کے بارے میں مزید اعتراضات ان کو کھنگالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جو انسان میں ایک ضمیر کی طاقت ہوتی ہے، اور انسان کے اندر جو انصاف پسند ایک منصف بیٹھا ہوتا ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے، جب اس منصف نے اس کتاب کی اور مختلف طرح کی کتابوں کی برگردانی کے دوران اس کو یہ بات سمجھائی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیا کیڑے نکال رہے ہو، یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ تو خالق کا کلام ہے۔ وین کلیورن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، گہرائی کے ساتھ کیا، اور اس بات کو سمجھ گیا کہ حضرت رسول اللہ کائنات کے محسن ہیں، کائنات کے امام ہیں، کائنات کے مقتدا ہیں، کائنات کے پیشوا ہیں۔ پارلیمان کا ممبر رہ جانے کے باوجود بھی اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، فوراً سے پہلے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ تو ایک عرصہ دراز قبل کی بات ہے کہ ڈاکٹر مریم جمیلہ نے سید ابو الاعلیٰ مودودی کے ساتھ ہاتھوں کتابت کی تھی، اور ان کے سامنے اپنے بعض تحفظات کا یا اپنے بعض اشکالات کو ان کے سامنے رکھا تھا، اور اس نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ دیار مغرب اور تہذیب مغرب کے اندر انسانوں کی فلاح والی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ کلام اللہ کے مطالعے کے دوران بعض چھوٹے چھوٹے اشکالات اور سیرت طیبہ کے مطالعے کے دوران جو چھوٹے چھوٹے سوالات اس کے دل اور دماغ میں تھے، اس نے مولانا مودودی کے ساتھ ہاتھوں کتابت کی، مولانا نے اس باتوں کا جواب دیا، اس نے بھی سمر کا اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، لوگ تو یہاں سے مغرب کا سفر کرتے ہیں، یہاں سے امریکہ کا سفر کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر مریم جمیلہ سکرٹ پہننے والی، ڈاکٹر مریم جمیلہ پینٹ شرٹ پہننے والی، اس نے پینٹ شرٹ کو شلوار کرتے میں بدلا، اس نے شلوار قمیض کو زیب تن کیا، اپنے وجود پہ دوپٹے کو ڈالا، چادر کو ڈالا، حجاب کو ڈالا، نقاب کو ڈالا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ڈاکٹر مریم جمیلہ پاکستان آ کر آباد ہوئیں، اور ساری زندگی پلٹ کر امریکہ جانا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ امریکہ کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہیں آتی، امریکہ کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں نہیں آتی۔ ڈاکٹر مریم جمیلہ نے درجنوں کتابوں کو تحریر کیا، اور ان کتابوں کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کہ تہذیب مغرب خود اپنی مذمت کرتی ہے، تہذیب مغرب کے اندر انسانوں کی فلاح و بہبود والی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اگر فلاح ملے گی، اگر روشنی ملے گی، اگر عروج ملے گا، بخت کی بلندی ملے گی، تو سید ولد آدم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عالی شان میں ملے گی۔ حضرت رسول اللہ کی سیرت طیبہ پہ لکھا، آپ کے نظام عالی شان پہ لکھا، بڑے بڑے اسلامی اسکالر اور بڑے بڑے جو اسلامی مشاہیر تھے ان کی سیرت کے اوپر قلم بند کیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز ہے جو امریکہ سے آنے والی کو امریکہ پلٹ کے جانے کی اجازت نہیں دیتی؟ وہ ضمیر کی زندگی ہے، وہ شعور کی روشنی ہے۔ جس کا دل روشن ہو جائے، جس کا ضمیر روشن ہو جائے، اس کو امن اگر ملتا ہے، چین اگر ملتا ہے، یاد الہی میں ملتا ہے، اس کو امن اور چین اگر ملتا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ سے تمسک کو اختیار کر کے ملتا ہے۔ میں نے خود بھی بہت سے ایسے لوگوں کا زندگی کے مختلف ادوار اور مختلف بین الاقوامی سفروں کے دوران ملاقات کرنے کا موقع ملا، جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، میں عبد الرحیم گرین سے ملا، میں یوسف چمبر سے ملا، میں حمزہ انڈریاس سے ملا، میں جان فلپ سے ملا، میں ٹونی بلیئر کی سالی سے ملا۔ میں نے ان تمام لوگوں کے اندر اسلام کی محبت کو دیکھا، والہانہ پن کو دیکھا، حضرت رسول اللہ سے والہانہ محبت کو دیکھا، اسلام کے ساتھ والہانہ کشش کو دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز ہے جو مادیت کے عروج کے باوجود، جو روشنیوں کے عروج کے باوجود،
جو حسل بسل کے عروج کے باوجود، جو باغ دوڑ کے عروج کے باوجود، جو پیسے کی فراوانی کے باوجود، جو بلڈنگوں کی وسعت کے باوجود آپ کے دل کو وہاں پہ ٹکنے نہیں دیتی. ایمان کی روشنی، ایقان کی روشنی، دل کی روشنی، ضمیر کی روشنی، جنت سے آنے والی خوشبو وہ انسان کو پکڑ لیتی ہے. انسان کا زندہ ضمیر، انسان کا حاصل مطالعہ، انسان کا منصف اس کو اس بات کے اوپر آمادہ و تیار کر دیتا ہے کہ روئے زمین کے پر ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس کی سیرت طیبہ میں اور جس کی حیات مبارکہ میں اور جس کی حدیث طیبہ میں اور جس کی سنت مطہرہ میں انسانیت کے جملہ امراض کا حل موجود ہے. وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آبے لشات انگیز ایسا کی. حضرات گرامی قدر، اور اسی بات کو مد نظر رکھ کے کئی دشمن بھی اور کئی مخالف بھی اس بات کو کہنے پہ مجبور ہوئے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر، اور مائیکل ہارٹ جیسے مورخ کو بھی اس بات کو پر اپنے قلم کو چلانا پڑا اور اعتراف حقیقت کو کرنا پڑا کہ he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life. وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام. وہ دنیا کا واحد رہنما ہے جو مسجد کا بھی امام ہے اور بازار کا بھی امام. وہ دنیا کا واحد رہنما ہے جو پرے کا بھی امام ہے اور پنچایت کا بھی امام. وہ دنیا کا واحد رہنما ہے جو حلیے کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام. اور وہ دنیا کا واحد رہنما ہے جو برسوں کا بھی امام ہے اور عشروں کا بھی امام، اور ربع صدی کا بھی امام ہے اور نصف صدی کا بھی امام، اور ایک صدی کا بھی امام ہے اور 500 برسوں کا بھی امام، اور 1000 برس کا بھی امام ہے. وہ زمانوں کا بھی امام ہے اور مکانوں کا بھی امام. کائنات اس کے لیے منتظر رہی اور اس کا انتظار کرتی رہی کہ چشم کائنات نے اس جیسے وجود کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تہذیبیں اس کی منتظر رہی اور زمانہ اس کے انتظار میں رہا. مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن نظرائہ. مدتیں اس کا انتظار کرتی رہی اور جب آ گیا اس کے شکل کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی دلکشی کو دیکھ کر، اس کی دل ربائی کو دیکھ کر، اس کی رلائی کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کے جلال کو دیکھ کر، اس کے ظاہر و باطن کو دیکھ کر، اس کی جلوت و حلوت کو دیکھ کر اس بات کا اعتراف کر لیا گیا فعجزنا عن نظرائہ کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا. اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے مد مقابل عیسائیت کا ایک طبقہ جو حضرت رسول اللہ کی رسالت کو دیکھ کر، آپ کے اجازات کو دیکھ کر، آپ کی دعوت کی سچائی کو دیکھ کر ہلکا بگوش اسلام ہوا، لیکن یہودیوں کو بہت کم اس بات کی توفیق ہوئی کہ وہ حضرت رسول اللہ کی دعوت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. حسد نے ان کو اندھا کر دیا اور تعصب نے ان کو بے بہرا کر دیا. وگرنہ ہیبر کے علاقے کے یہودی ہوں اور مدینہ کے اطراف و کناب میں بسنے والے یہودی ہوں، وہ پیغمبر آخر الزماں کی آمد کے منتظر تھے، وہ پیغمبر آخر الزماں کے جلووں کے منتظر تھے، وہ آپ کی رسالت اللہ الخالدہ کے منتظر تھے، وہ آپ کے اجازات کے منتظر تھے، وہ آپ کے اسوہ کامل کے منتظر تھے، وہ آپ کی رہنمائی کے منتظر تھے، وہ آپ کے کمالات کے منتظر تھے. لیکن جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت رسول اللہ علیہ اسحاق میں سے نہیں آئے بلکہ آل اسماعیل میں سے آئے ہیں، حضرت سارہ کے بیٹے نہیں بلکہ سیدہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں، حضرات گرامی قدر فوراً سے پہلے عصبیت نے ان کو گھیر لیا، جھٹلانا شروع ہو گئے، حضرت رسول اللہ کی تکذیب کرنا شروع ہو گئے. حضرت رسول اللہ بتقاضۂ بشریت کئی مرتبہ دکھ ہوتا، سچا میں ہوں، سچائی کا لمبردار میں ہوں، سچائی کی نکابت کرنے والا میں ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ مجھ کو جھٹلاتے ہیں، اس کے باوجود یہ میری تکذیب کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے الفاظ کہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. ہمیں پتا ہے ان کی تکذیب کرنے والی باتیں آپ کو ایذا دیتی ہیں. فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ در حقیقت آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت جبریل امین کے بارے میں عداوت کا اظہار سر عام کرنے لگے، برسر عام کرنے لگے کہ جبریل نے خیانت کی ہے، آنا کہیں اور تھا، آ کہیں اور پہ گیا.
اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اور جبریل سے عداوت کا اظہار کرنے والوں، ہر سینہ نشیمن نہیں، جبریل امی کا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہوتا ہے اللہ نے جبریل امین کو کہاں پر بھیجنا ہے۔ جبریل اپنی مرضی سے وحی کو لے کے نہیں آتا، بلکہ اللہ کے اذن کے حکم سے وحی کو لے کے آتا۔ حضرات گرامی قدر، دشمنی کا اظہار کیا، عداوت کا اظہار کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات سے باخبر کیا، کہا غم کھانے کی ضرورت نہیں، آپ سچے ہیں، اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمانا ہے، اور یہ تو آپ ہیں۔ انہوں نے تو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھیں، انہوں نے تو ان کو بڑی ایذا دی تھی، ان کو بڑی تکلیف دی تھی، ان کو کئی ایسے مطالبات پیش کیے تھے جو مطالبات حقیقت سے متعلق نہ تھے۔ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے ایسے نظریات کو اپنایا تھا جن کا تعلق اللہ کی وحی کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے رہے جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ یہود کے اندر اس قدر بڑی بیماری پیدا ہوئی کہ اپنے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے رہے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدہ بد کا رد قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ انہوں نے وہ باتیں اپنی زبانوں سے گڑی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو تباہ کرے، جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے۔ اللہ تبارک ان کا رد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدہ بد کے حوالے سے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہ یہودی اور عیسائی اس قدر غلط راستے پر موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ کی الوہیت کو چھوڑ کر اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا ہے۔ جو ان کے مولوی ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جس سے مولوی ان کو روکتے ہیں ان سے رک جاتے ہیں۔ یہ پیروں کو رب بنانے والے، اپنے مذہبی رہنماؤں کو رب بنانے والے۔ اور حضرات گرامی کا ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، اور کوہ طور کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نیابت کے لیے اور اپنی قوم کی قیادت کے لیے سیدنا ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سامری نے ایک بچڑا بنایا سونے اور چاندی کا، اور سونے اور چاندی کے بچڑے کے اندر حضرت جبریل کے قدموں سے نکلنے والی لگنے والی خاک کو اٹھا کر اس بچڑے کے اندر ڈال دیا۔ جب اس خاک کو ڈالا گیا، بچڑے کے وجود میں ڈالا گیا، تو حضرات گرامی کے بچڑے کے اندر سے بائیں بائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ بچڑا اس طرح بولنے لگا جس طرح زندہ بچڑا بولتا ہے۔ تو قوم موسیٰ کے لوگ جو تھے اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ہارون نے بتیرا سمجھایا لیکن کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، اس منظر کو دیکھا، بڑے ہی رنجیدہ ہوئے۔ میں تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گیا تھا، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، پہلا موقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر حضرت ہارون کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا اور آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ہارون نے کہا یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ میں نے تو آپ کی عدم موجودگی کے اندر فریضہ حق کو انجام دیا، میں نے تو آپ کی عدم موجودگی کے اندر تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا، لیکن اگر میں نے زیادہ سختی نہیں کی تو اس لیے نہیں کی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ کہیں آپ یہ نہ کہنا شروع ہے تو نے بنی اسرائیل کو توڑ کے رکھ دیا، پھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اس بات کا ذکر کیا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، وہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے، دنیا کے اندر ان کو ذلت حاصل ہوگی، وکذالک نجزی المفترین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں کے لیے اسی انجام بد کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی یہاں تک کی، اللہ کی ذات کے بارے میں بکواسیات یہاں تک کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط گفتگو کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو تنگ ہیں،
اللہ نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ تباہ و برباد ہو، ان کے ہاتھ تنگ ہیں اور ان کے پر لعنت ہو ان کی بکواسیات کے سبب۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے اور انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں بد کلامی کرنے والے، ہمارا تو حسن ظن یہ ہوتا ہے جو بندہ ولی اللہ ہوتا ہے وہ کبائر سے بڑا دور ہوتا ہے، جو صحابی ہوتا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ گو کے بعد صحابہ سے بعض کبائر کا ارتکاب ہوا، لیکن ضمیر کی زندگی کا عالم یہ تھا، خود حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور یہ بات کہی آقا ہمیں پاک کیا جائے، آقا ہمیں صاف کیا جائے۔ ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل شنیع کا خود اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سنسار کروانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ بشارت رسول ان کو حاصل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مرزا جیلمی جیسے ملعونوں کے جواب میں یہ بات کہتے رہتے ہیں، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے صحابہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ مالک کائنات سے راضی ہیں۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن صحابہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو بکواس بن کر تجھے ان کے بارے میں تبرہ کرنے کا اور تنقید و تشنیع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہود کی گراوٹ کا عالم یہ تھا کہ یہود حضرات اولیاء تو بڑی دور کی بات ہے، حضرات انبیاء کے بارے کے اندر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ معاذ اللہ ان کے اندر بھی شہوانی جذبات اس حد تک موجود تھے جو ان کے پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت داؤد کے بارے میں شکاوت کا اظہار کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو صرف اس لیے قتل کروا دیا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک بکواسیات کی کہ جس وقت وہ اپنی قوم کے پاس سے اپنی فیملی کو لے کر نکل گئے اور اس بدکار قوم سے آپ نے اجتناب کو اختیار کر لیا، تو انجیل کے صفحات کے اندر آج بھی یہ روایت موجود ہے، محرف شدہ انجیل کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ اگر لانا چاہیں تو میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹیاں معاذ اللہ ان کو نشے میں مبتلا کر کے ان سے برائی کا ارتکاب کرتی ہیں، یہاں تک انبیاء علیہ السلام کی عصمت پہ حملہ کیا۔ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کے مقدس نبی ہیں، اللہ کے پاک دامن نبی ہیں، اللہ کے طاہر مطہر اور وجی نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات لکھی کہ ان کے ساتھ ایک عورت جو بے نکاح کے رہا کرتی تھی، مریم مگدلانی، اس کو کہا وہ آپ کے قدموں کے اندر اپنے بالوں کو رکھا کرتی تھی اور آپ کے وجود کے ساتھ اپنے رخسار کو لگایا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پہ حملہ کرنے والے، یہ انبیاء علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کرنے والے اور سیدہ مریم کے بارے میں بکواس کی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت مریم کی ذات اقدس کے اوپر بہتان ترازی کی کہ ان کے گھر جو سیدنا عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے معاذ اللہ وہ برائی کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم کو ہر قسم کے عیب سے پاک ظاہر کیا اور قرآن مجید میں یہ بات کہی کہ جس وقت سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئیں تو بستی کے لوگوں نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جس کو جھولا بھی جھولنا نہیں آتا؟ تو جھولی مریم میں سے سیدنا عیسیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عملی کوتاہیاں اتنی بڑی بڑی اور ناشکریاں اتنی بڑی بڑی، اللہ نے منو سلوہ کا نزول کیا، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یحیی لنا مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، کہا میں آسمان سے اترنے والے منو سلوہ کی ضرورت نہیں، زمین کی ترکاریوں دالوں تھوم گنڈے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، اللہ تمہیں اعلیٰ چیز دیتا ہے تم اس کے پیچھے ادنا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے ان کے اس عیب شنی کا ذکر کیا، ان کے اس فعل شنی کا ذکر کیا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ انبیاء کے پر قاتلانہ حملے کیا کرتے تھے، ان کو شہید کیا کرتے تھے، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور علماء حق کو شہید کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وہ یہود ہیں جو آج القدس کے سینے کے اندر خنجر کو گھسا رہے ہیں، یہی وہ یہود ہیں جو غزہ کی پٹی کے پر بموں کو گرا رہے ہیں، یہی وہ یہود ہیں کہ جن کے کلے کو سیدنا علی المرتضیٰ نے گرا دیا اور خیبر کے کلے کو فتح فرما دیا اور مرہب کی گردن کو اڑا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کے علم کو لہرا دیا، اور یہی وہ یہود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل ترین قوم قرار دیا، اور یہی وہ یہود ہیں حضرات گرامی قدر جو آج مسلمانوں کی اوطان اور برادریوں میں تقسیم کا فائدہ اٹھا کر ہمارے بھائیوں کو مذبحانہ بنائے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یورپی اقوام جو مسلمانوں کی معمولی سی بات کے اوپر بڑے بڑے بیانات کو نشر کرتے ہیں اور اسلام کو انتہا پسند دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاد اسلامیہ کو دہشت گردی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، آج یہودیوں کی بمباری جو اس انداز میں ہو رہی ہے کہ ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، حضرات گرامی قدر معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، عورتوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور غیر حربی مسلمانوں کو معاف نہیں کیا جا رہا، حضرات گرامی قدر ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ایک ہی ہے، ہیبر ہیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود، او ہیبر سے مار کھا کے دوڑنے والے یہودیوں، حضرت رسول اللہ کا لشکر انشاءاللہ تمہیں دوبارہ گرا کے رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان حکمران آج اتنے ضعیف ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس و بے کس ہیں کہ یہود کے علاوہ عملی اقدامات تو بڑی دور کی بات ہے، زبانی اقدامات کرنے کے پر بھی آمادہ و تیار نہیں ہے۔ اوئے توئے کر کے ہی کہہ دے، اوئے کام کرنا چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور ظالموں اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ، اتنا بھی اگر مسلمان جمع ہو کے کہیں تو اللہ کی قسم یہود کی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج مسلمان اپنی تعلیمات پر شرمندہ ہیں، آج مسلمان اپنے نبی کے اسوے پہ شرمندہ ہیں، اور نبی کا اسوہ کیا تھا؟ تہذیب مدنی اور تہذیب یثرب کیا تھی؟ حضرات گرامی کا مولانا ظفر علی خان نے کہا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، یثربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے، انشاءاللہ یہود کا مقابلہ اہل اسلام انشاءاللہ کریں گے، ہماری پکار انشاءاللہ مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑے گی، اور جو مفکرین اسلام ہیں، مشاہیر اسلام ہیں اور اسلام کے ترجمان رہنما ہیں، انشاءاللہ ان کی پکار کی وجہ سے حکمران بیدار ہوں گے، اور حکمرانوں کو اپنا قبلہ و کعبہ جو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور حضرت اقبال کے شعر کے پلٹنا پڑے گا۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، شمشیر و سناول، طاؤس اور باباہر۔ اگر یہ ہم راستہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عروج ہی عروج ہے، اگر یہ راستہ نہ اپنایا تو پھر ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کے بدترین دشمن یہود اور مشرک ہیں، اور ان سے کسی خیر کی توقع کرنا اور اس بات کی توقع کرنا یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، یہ بات بالکل حیال ابس ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ حضرات گرامی قدر، یہود
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے، حضرت عزیر کو ابن اللہ کہنے والے، بچڑے کی پوجا کرنے والے، اور اپنے علماء اور مذہبی رہنماؤں کو رب بنانے والے، اور اپنے آپ کو ابناء اللہ اور احباء اللہ کہنے والے، اور حضرات گرامی قدر انبیاء کی عصمت کے اوپر حملہ کرنے والے، ان کو گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دینے والے، اور حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرنے والے، آپ کے بارے میں طرح طرح کی مکروہ پلاننگ کرنے والے، آپ کی تکذیب کرنے والے، آپ کے کھانے میں زہر کو ملانے والے، اور آپ کے اوپر جادو کا حملہ کرنے والے، اور آپ کے بارے میں طرح طرح کے غلط قسم کے پلاننگ کو تیار کرنے والے حضرات گرامی قدر، وہ کیوں کر حضرت رسول اللہ کی امت کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ جنگی جرائم جس انداز کے اندر یہودیوں نے اس دور میں کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، مریضوں اور مجروحین کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ حضرات گرامی قدر، امت جو ہے وہ بھنگ پی کے سو رہی ہے، امت جو ہے مدہوش ہے۔ اس مدہوش امت کو جگانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام اور قائدین نظام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بے بسوں ناکاروں سے جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کی جستجو کر رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی ایک مرکز کے باہر پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور آج بھی علامتی پروگرام کو انشاءاللہ کیا جائے گا۔ آپ سارے انشاءاللہ شریک ہوں گے اس کے اندر۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کے اندر فلسطینی سفیر سے ملاقات کی، اور جناب سراج الحق کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی شمولیت کی، اور ہر مقام کے اس بات کا اعلان کیا جو ہم سے ہو سکا ہم آوازوں کو اٹھائیں گے اور حکمرانوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگائیں گے۔ حکمرانوں کے ضمیر اگر جاگ گئے، انہوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہم یہودیوں کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہود اس الٹیمیٹم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دکھ کی بات ہے، خارجہ پالیسی جو ہے اس کے اندر امت کے مسائل کو بالکل نظر انداز کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے اندر اپنے قومی مفادات اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ امت کی بات بالکل نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ ہندوستان کو پتا ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر عربی نہیں بولے گا، اور فلسطین کو پتا ہے کہ فلسطین، یہودیوں کو پتا ہے فلسطین کے مسئلے کے اندر عجمی نہیں بولے گا۔ یہ عرب و عجم کی تقسیم، یہ شرقی و غربی کی تقسیم، یہ برادری اور پارٹیوں کی تقسیم، حضرات گرامی کے اندر اس نے امت کے وجود کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بے تاب ہو جائے۔ آج اخوت اسلامیہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری محبت کعبے کے ساتھ ہے، ہماری محبت قرآن کے ساتھ ہے، ہماری محبت حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، ہماری محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن آج ہماری محبتوں کے قبلہ و کعبہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میاں صاحب کی محبت، خان صاحب کی محبت، میاں صاحب کا استقبال جنت کی ٹکٹ ہے، اور میاں صاحب کا استقبال جو ہے وہ حج کا ثواب ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کہاں پر ہم جا رہے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے پورے دور اقتدار کے اندر، خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں، اسلام کی عملی تنفیذ کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، آج وہی لوگ ہمارے محبوب بنے ہوئے ہیں۔ ہماری محبت نہ خان صاحب کے ساتھ ہے، نہ میاں صاحب کے ساتھ ہے، ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے تابع داروں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے، جب تک امت اس کو نہیں اپنائے گی، امت کے مسائل اور امت کے دکھ درد دور نہیں ہو سکتے۔ امت کے دکھوں کا مداوا عقیدہ البرا والولا کے اندر موجود ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے اولیاء سے ہونی چاہیے، اور نفرت اللہ کے دشمن اور اس کے اعداء سے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہمارا قبلہ و کعبہ درست ہوگا، اور جب ہمارا قبلہ و کعبہ درست ہوگا پھر کائنات کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تمام لوگ 5-10 منٹ کے لیے ضرور فلسطینی بھائیوں سے منگی کے لیے باہر جو ہے پروگرام میں شامل ہوں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔